السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم یاجوج ماجوج کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ یاجوج ماجوج کون ہیں اور یہ کن کی نسل سے ہیں اور ان کے سامنے کس نے دیوار کھڑی کی ہے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یاجوج ماجوج کی حقیقت کے بارے میں بتانے والے ہیں، اور آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن سبھی مردے زندہ ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے یاجوج ماجوج کا دنیا میں آنا ہوگا۔ یاجوج ماجوج کوئی ایک دو آدمی نہیں ہے، بلکہ ایک پوری فوج ہے۔ کہا جاتا ہے یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، اور ان کا قہر ایسا ہوگا کہ کسی کو ایسے پھاڑ کر رکھ دیں گے جیسے دو ٹانگوں کو دو گھوڑوں میں باندھ کر کھینچ دیا جائے۔ دنیا جب سے شروع ہوئی ہے تب سے کئی قوم اس دنیا میں آ چکی ہیں، اور کچھ قوم ایسی بھی تھی جو جبراً ظلم کا مثال تھی، اور ان کا اتنا دبدبا تھا کہ ہر طرف ان کا سکہ جلتا تھا۔ اسی طرح کی قوم میں سے ایک یاجوج ماجوج کی قوم کا بھی ذکر آتا ہے۔ اسی طرح کی قوم میں ایک یاجوج ماجوج کی بھی قوم ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بعض مفکرین کرام نے فرمایا ہے کہ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جن کی 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یاشب تھا، اور یاشب کے 12 بیٹے تھے، اور انہی 12 میں سے 2 کے نام یاجوج ماجوج ہیں۔ لیکن جب یہ دنیا میں آئیں گے تو ان کی سنکھیا انسانوں سے کئی گنا ہوگی۔ یاجوج ماجوج کے ساتھ حضرت ذوالقرنین کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ اللہ کے نیک بندوں میں ایک ہیں، جو اپنے زمانے کے بادشاہ بھی رہ چکے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین اپنے زمانے کے نیک بادشاہوں کے ساتھ ساتھ بہادر بادشاہ بھی تھے۔ ان کا سکہ یا دبدبا پوری دنیا میں نیک بادشاہ ہونے کے مشہور تھا۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں حدیثوں میں ملتا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر دن دیوار کو توڑتے ہیں اور کل کے لیے کام کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن جب کل آتے ہیں تو وہ دیوار جیسی شروع میں ہوتی ہے ویسے ہی رہ جاتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو یاجوج ماجوج دیوار کو توڑ دینے کے بعد کہیں گے انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو پورا توڑ دیں گے، اور سمے ایسا ہوگا کہ دیوار ٹوٹ بھی جائے گی۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں ملتا ہے۔ جب یہ حیات ذوالقرنین اپنے سفر پر تھے تو وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جو 2 پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، اور اس جگہ پر ایک ایسی قوم سے ملاقات ہوئی جن کی زبان الگ تھی۔ جب حیات طیب ذوالقرنین اور 2 پہاڑوں کے بیچ باشندوں کی بات ترجمہ سے ہوئی تو پتہ چلا کہ یاجوج ماجوج اس ملک کے بڑے فسادی لوگ ہیں۔ باشندوں نے کہا کہ اگر یاجوج ماجوج اور ہمارے درمیان آپ دیوار کھڑا کر دیں تو ہم آپ کے لیے سبھی خرچہ اٹھانے اور آپ کا انتظام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حیات طیب ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ نے دیوار کھڑی کی، لیکن ثواب کی نیت سے تو ان پہاڑوں کے درمیان لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ دیوار کھڑا ہونے کے بعد ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور لوگوں سے سنو یہ دیوار بہت مضبوط، لیکن جب یہ حکم قریب ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا تو یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی۔ جب یہ قوم آزاد ہو گئی تو
چاروں طرف کیول تباہی ہوگی۔ جب یاجوج ماجوج نکل آئیں گے تو چاروں طرف تباہی ہوگی۔ یاجوج ماجوج کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی فرمائیں گے، جس سے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پڑے گا اور وہ ان لوگوں کو مارنا شروع کر دے گا۔ پھر بارش ہوگی، سیلاب ہوگا، اور ایک پرندے کا ذکر ہے جو ان کی گندگی یاجوج ماجوج کو صاف کر دے گی اور دنیا ہری بھری اور خوشحالی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے، دین مصطفیٰ پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔